وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری مرکزی سنی اجتماع میں STI چینل پر آن لائن پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے، اور آج ماہ ذوالقعدہ کی 8 تاریخ ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے چاند رات کی چاند دیکھنے کی، نئے چاند دیکھنے کی دعا پڑھی تھی، اور کچھ نئی دعائیں بھی ہم نے سیکھی تھیں، اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا مخصوص کتاب بھی ان کے مخصوص عنوان پر سماعت کیا تھا، جس کا سلسلہ ایک سیریز کے روپ میں ابھی بھی جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ آج بھی وہ جاری رہے گا۔ میں آپ سب کا سنی دعوت اسلامی کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آج ہم اپنی اس نشست کا آغاز کیسے کریں گے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، ہم نے سورہ ملک پڑھنے کی عادت بنائی ہے۔ وہ عادت ہفتہ واری عادت نہیں، بلکہ یہ ہماری روزانہ کی عادت ہونی چاہیے، اور اسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، انکلکیٹ کرنے کے لیے، عادت بنانے کے لیے ہم ہر ہفتے یاد دہانی کے لیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور انسپائر کرتے ہیں کہ ہم سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھنے کے عادی بن جائیں، تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اور جب حضور جس سے راضی ہوگے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ تو ایک بار پھر یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت مولانا قاری ریحان نجمی صاحب قبلہ، جو اسکرین پر ابھی میرے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور کچھ ہی لمحات میں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہوں گے سورہ ملک کی تلاوت کے ساتھ۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير،
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مولانا قاری ریحان نجمی صاحب نے سورہ ملک کی تلاوت کی، انوکھے انداز میں، حسین انداز میں، اور اس کی برکتیں ہم نے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس کی۔ ماشاء اللہ تلاوت کلام پاک کے بعد مرحبا صلی علی نعت کا در کھلتا ہے، مرحبا صلی علی نعت کا در کھلتا ہے، مصحف نور سرے رحل نظر کھلتا ہے، لب جو کھولوں تو یہاں عجز ہنر کھلتا ہے، منزل آتی ہے تو سامان سفر کھلتا ہے، ایک ذرہ ہوں مگر مہر درخشندہ ہوں، ایک ذرہ ہوں مگر مہر درخشندہ ہوں، نعت سرکار دو عالم کے سبب زندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ ہفتے ہمارے سراج بھائی نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی پھر ایک بار ہمارے سراج نوری حجابی بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قریہ نعت نچاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب مداح رسول سراج نوری حجابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے
ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، 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 طور بے طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ جانو دل تیرے قدم پروارے، 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 کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ اور بہر تسلیم علی میدان میں، 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بولے بالے میری سرکاروں کے، بولے بالے میری سرکاروں کے، بولے بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیز
پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھے برادر گرامی مداح رسول جناب سراج نوری صاحب قبلہ حجابی، جو کلام الامام امام الکلام کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے تمام سامعین و ناظرین کو محظوظ فرما رہے تھے۔ اب آئیے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ و قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کی تشریف آوری سے قبل جو وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ہم کچھ سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں دیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت تشریف لائیں گے اپنے مخصوص ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک آپ جانتے ہیں کہ ایمان باللہ کے تقاضے، اور اس میں آج ذکر الہی کے تعلق سے کچھ تفصیلی گفتگو آج حضرت کی آپ سماعت فرمانے والے ہیں۔ مگر آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی معلومات پیش کرتا ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان اور قوی ہو جائے گا اور تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مفہوم جس کا یہ ہے کہ یقیناً بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جو دین حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مکمل نظام فطرت ہے، ٹوٹلی ان سنک وتھ نیچر، نیچرل انسٹنکٹس کو کرب نہیں کرتا بلکہ اس کو وے دیتا ہے، راستے دیتا ہے، اس کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے۔ انسانی فطرت کے جو بھی تقاضے ہیں نا، اس کو اس سے روکتا نہیں ہے بلکہ اس کو ایک صحیح راہ دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب دیکھیے پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ 70% ہماری باڈی کے اندر پانی ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ شرما گیا تو بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا، تو بدن میں اتنا پانی ہے کہ شرما کر بھی ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ غصہ آتا ہے تو بھی روتے ہیں تو بھی پانی پانی ہو جاتے ہیں، غصے میں پسینہ بہت نکلتا ہے تو پانی ہوتا ہے، غم میں آنسو نکلتے ہیں تو پانی پانی ہو جاتے ہیں، خوشی میں بھی کبھی کبھی آنسو نکل جاتے ہیں، خوشی کے آنسو بھی نکلتے ہیں تو پانی پانی ہو جاتے ہیں، سردی ہوتی ہے تو پانی پانی ہو جاتے ہیں، ناک سے بھی پانی نکلتا ہے۔ تو اس طریقے سے پانی کا اور ہمارا بہت گہرا سمبند ہے، اور قرآن پاک نے بیان بھی کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ تو یہ پانی حیات دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کئی جگہ پر آسمان سے پانی اتارنے کا ذکر بھی فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرنے کا اگزامپل دیا ہے، اور پھر یہ اس کے ذریعے سے سمجھایا ہے ہم تمام لوگوں کو کہ جب مرنے کے بعد، یعنی مری ہوئی زمین کو پانی کے چند چھینٹوں سے جب وہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تمہیں بھی پانی سے پیدا کیا ہے، جب تم بھی زمین میں مل جاؤ گے تو تمہیں بھی اسی زمین سے اٹھانے کی قدرت وہ رب رکھتا ہے۔ اس کی قدرت کی طرف ہم یہ نشانیاں جو ہیں وہ اس نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اب پانی ہم پیتے تو ہیں، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہوتا کہ ہم پانی کس طریقے سے پی رہے ہیں۔ جب سائنس ریسرچ کرتی ہے اور اس کے بعد تحقیق سامنے آتی ہے تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ سائنس یہ جو تحقیقات کر رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی وہ طریقہ دے دیا ہے، مگر ہم اس پر توجہ نہیں کرتے اور بے توجہی میں جیسے چاہتے ہیں ویسے پانی پینے لگتے ہیں۔ اب پانی پینے کی سنت میں ایک بیسک چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا ہو یا پانی ہو، ہمیں بیٹھ کر پینا چاہیے، بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن اکثر لوگ، نوجوان خاص طور سے، کہیں
اسکول گئے ہوئے ہیں، کالجز گئے ہوئے ہیں، یا ڈیوٹی پر ہیں، آفیسز میں ہیں، تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ارے ٹھیک ہے نا، کھڑے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پر ابھی تحقیق نہیں ہوئی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرٹیکولر طریقے سے اس کو انجام دینا اپنی سنت قرار دیا ہے. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ تحقیق ہوئی ہو یا نہ ہو، جب ہوگی تب ہوگی، لیکن جب وہ تحقیق ہوگی، کیونکہ سائنس کی جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی بھی رہتی ہیں. آج ایک ریسرچ آیا، کل دوسرا ریسرچ آیا، اس طریقے سے بدلتی بھی رہتی ہیں. ایک دن آئے گا جس دن وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی حق ہے، اور ہمارا ایمان یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی حق ہے. اسی لیے آج میں ٹائمز آف انڈیا کی TNN ٹائمز نیوز نیٹ ورک کی فیبروری 3 فیبروری 2019 کا ایک آرٹیکل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اس کا ٹائٹل یہ ہے وائی یو شوڈ نیور ڈرنک واٹر اسٹینڈنگ اپ. ہمارے عاتق بھائی اس وقت اسکرین شیئر کرتے ہوں گے، ان کے لیے ممکن ہو تو جب میں بولوں تو یہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کے سامنے وہ شیئر کریں گے، تو آپ بھی اسکرین پر انشاءاللہ اس کو پڑھ سکیں گے. وہ کہتے ہیں ٹائمز آف انڈیا والے There is nothing like water to quench your thirst. پانی سے بہتر کوئی مشروب نہیں ہماری پیاس بجھانے کے لیے. بہت سارے ایسے ڈرنکس ہیں جو آج کل ہم لوگ سافٹ ڈرنکس اور یہ ڈرنکس اور وہ ڈرنکس کرتے رہتے ہیں، لیکن پانی کا کوئی بدل نہیں ہے. پانی پانی ہے. اگر آپ شربت بھی پی لیں تب بھی پانی کی سے جو آپ کی پیاس بجھتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں بجھتی ہے. It plays a key role in keeping you hydrated and just so you know, there are a lot many health problems and other related illnesses and even weight issues which can be solved if you keep up. اگر آپ اپنے بدن کے اندر پانی کے لیول کو برقرار رکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہیلتھ ایشوز ہیں، جیسے ویٹ ایشوز ہوتے ہیں، وزن بڑھنے کے جو ایشوز ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ پانی کا جو ہائیڈریشن ہے وہ اگر ہم مسلسل پانی لیتے رہیں، ہم اپنی بدن کو پانی کے ذریعے سے ہائیڈریٹ کرتے رہیں، تو یہ ریگولر بیسس پر پانی پینے کی وجہ سے ہمارے یہ بہت سارے پرابلمس سالو ہو جاتے ہیں. فار آئیڈیل ہیلتھ it is important that you have at least 8 glasses of water every day. روزانہ کم سے کم 8 گلاسز آف واٹر پینا ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ انسان ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پھر بہت ساری ہیلتھ ایشوز کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں، میں امید کر رہا ہوں کہ عاتق بھائی اس کو شیئر کریں گے جو میں بول رہا ہوں، وہ آرٹیکل ٹائمز آف انڈیا کا. میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ شیئر کریں گے تو اسکرین سے ہی میں آپ کو ریڈ کر کے اس کے تعلق سے ڈسکس ہم کریں. یہ کوئی تقریر میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک تھاٹ پرووکنگ یا تھاٹ پرووکنگ ایک ٹاک ہے، ایک ڈسکشن ہے. آپ اس سلسلے میں گفتگو کر سکتے ہیں، آپس میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا اور زوم کریں گے تو انشاءاللہ یس ناؤ اٹ از ویری ویزیبل ماشاءاللہ. Here is why you should not stand and drink water. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں ہمیں عطا فرمائی پانی پینے کی، اس میں ایک سنت تو یہ ہے، ہم سنتوں کو بھی ساتھ ہی ساتھ سائڈ بائی سائڈ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سنت تو یہ ہے کہ ہم پانی بیٹھ کر کے پئیں. نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے پئیں. نمبر 3 پانی کے اندر دیکھ لیں اس کے اندر کوئی ہارمفل چیز تو نہیں ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں ہے. نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پئیں. نمبر 5 پانی کو 3 سپس میں پئیں، ایک ساتھ ایک دم اندر گلپ نہ کر دیں بلکہ 3 سپس میں پئیں، چوس کر پئیں. اور پھر پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے سر کو ڈھانک کر کے پانی پئیں. تو یہ 6 یا 7 سنتیں ہیں جو پانی پیتے وقت ہم کو آبزرو کرنی چاہیے. اب دیکھیے سیکنڈ نمبر کا جو یہ پوائنٹ ہے، here is why you should not stand and drink water. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کہہ رہی ہے. We all have a habit of getting home and drinking water right away. کبھی کبھی ہم لوگ پیاسے گھر پر آتے ہیں دوڑے دوڑے
اور پیاس لگی ہے, بہت پیاس لگی ہے, تو جلدی جلدی جاتے ہیں, یا تو بوٹل لے لیتے ہیں یا گلاس لے لیتے ہیں, پانی لیتے ہیں اور گپ 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 اندر پانی دھکیل دیتے ہیں. آفن اسٹینڈنگ, بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اس کا شعور نہیں ہوتا اور ہم کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جان بوجھ کر کے سنت کے خلاف ایسا کرتے ہوں گے, لیکن بے خیالی میں ایسا ہو جاتا ہے. Since we all believe that there is nothing wrong that water can do, ہم یہ سوچتے ہیں کہ پانی سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس لیے پانی کیسے بھی پیجیے. یہ بلیو ہے ہماری کہ پانی تو پانی, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. We don't give it a thought how we are having it. ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم پانی کس طرح سے پی رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, سائنس اب یہ تحقیق کے بعد کہتی ہے کہ پانی پر بھی غور کر کے پینا چاہیے. جو غور کرنے کی ہمیں ہمارا ذہن ہم کو دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی. ہاؤ وی آر ہیونگ اٹ, اسٹینڈنگ اور سٹنگ, کیا ہم اس کو بیٹھ کر پی رہے ہیں یا کھڑے ہو کر پی رہے ہیں. ماڈرن طبقہ تو اس پر غور ہی نہیں کرتا. ویل wake up to the reality, کہہ رہے ہیں جاگ جاؤ, حقیقت کو پہچانو. When you have water standing up, you don't get the required nutrition. آپ جب کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو آپ کے بدن کو جو نیوٹریشن ملنا چاہیے, جو غذائیت ملنی چاہیے, وہ نہیں ملتی. شاکڈ, وہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ شاک ہو گئے؟ ہاں, آپ لوگ سبھی شاک ہو گئے ہوں گے, اور سننے والے دیکھنے والے ناظرین بھی شاک ہو گئے ہوں گے کہ پانی بیٹھ کر نہ پینے سے یا کھڑے کھڑے پینے سے نیوٹریشن نہیں ملتا. یس, واٹر if not consumed in the right manner can be very bad for you and put you at risk of potential health problems. اگر صحیح طریقے سے پانی نہیں پیا جائے تو بہت سارے پوٹینشیل ہیلتھ پرابلمس پانی غلط طریقے سے پینے والے ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ میڈیکل سائنس کی کئی فیکلٹیز ہیں, کئی برانچز ہیں, جس میں ایلوپیتھی ہے, آیورویدا ہے, ہومیوپیتھی ہے, آج کل الیکٹروپیتھی بھی آ گئی ہے, اور کئی ساری طریقے سے علاج کے طریقے ہیں, جس میں آیورویدا کا جو یہ اس پر جو سٹینڈ ہے, this is what Ayurveda says. According to Ayurveda, our bodies are designed in a way so that we get maximum benefits when we sit down and exercise our body. That is why there is a reason why our elders have always told us to sit down and eat and do the same while we drink water. وہ کہتے ہیں کہ ہماری باڈیز کا جو ڈیزائن ہے, ہمارے جسم کا جو ڈیزائن ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم بیٹھ کر کے ہماری باڈی کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمیں میکسیمم بینیفٹس ملتے ہیں. اسی لیے ہمارے بڑوں نے ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا ہے, اور ہمارے کلچر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھڑے کھڑے نہیں کھاتے, اور ہمارے بڑے ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی بھی پیا جائے تو وہ بیٹھ کر کے پیا جائے. There is actually a right way. اب نیکسٹ سلائیڈ اگر آپ آگے لائیں گے تو اس پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. There is actually a right way to have water to detoxify the body and gain all the nutrients and minerals. بدن کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے, یعنی ہمارے بدن سے جو ٹاکسک مٹیریل ہے, جو زہریلے فاسد مادے ہیں, وہ پانی کے ذریعے سے باہر ایکسکریٹ ہوتے ہیں, نکلتے ہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے, پانی کا یہ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے ایک صحیح طریقہ ہے. It is important to remember that our body, though made up of 70% water, loses so much of it every day. ہمارا بدن 70% واٹر ہی ہے, اس کے باوجود کئی طریقوں سے ہمارے بدن سے پانی مسلسل خارج ہوتا رہتا ہے. And hence, it is crucial to fill up on the quantity, اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم پانی پیتے رہیں. Hence, it matters that you consume it the right way. لیکن پانی پینا بھی رائٹ وے میں پینا چاہیے, صحیح طریقے سے پینا چاہیے. And no, it cannot be achieved when you stand up and drink. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جو رائٹ طریقہ ہے, رائٹ نیوٹرینٹس ہیں, وہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں آپ کو نہیں ملیں گے. Wondering why? We tell you. وہ کہتے ہیں آپ پوچھئے کیوں, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. چلیے ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے. When you drink water standing up, جب آپ کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں, the water which goes in passes through the system with a straight gush. ہم کھڑے کھڑے گھٹ 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 جب پانی پیتے ہیں تو ہمارا ایک سسٹم ہے, یہ ماؤتھ ہے,
اور اس کے بعد ایسوفیگس ہے، اس کے بعد اسٹمک ہے، اس کے بعد وہ ڈیوڈنم ہے، اس کے بعد نیچے اسمال انٹسٹائن ہے، پھر دا لارج انٹسٹائن ہے، تو اس کی پھر ہمارے بلیڈرز ہیں. تو پانی گش کر کے اندر سسٹم سے سیدھا نیچے اترتا ہے، not really reaching the organs where it is supposed to do the job. لیکن پانی کا بہت سارا جاب جو ہے وہ دوسرے آرگنس میں بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کھڑے ہو کر پانی پینے میں وہ پانی ان آرگنس کی طرف، ان اعضاء کی طرف نہیں پہنچتا جہاں جا کر کے اس کو اپنا وہ کام کرنا ہے. Hence the impurities which are supposed to go out get deposited in the kidneys and the bladder. تو اس کی وجہ سے ہمارے بدن میں جو فاسد مادے ہوتے ہیں، جو امپیورٹیز ہوتی ہیں، جو کڈنی اور بلیڈر جو مثانہ ہوتا ہے جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، وہ پانی کے ساتھ فلو آؤٹ ہونے کی بجائے کڈنی اور بلیڈر میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی کڈنی فلٹر کر کے پھر اس کو پیشاب کے ذریعے باہر نکالتی ہے، لیکن واٹر گشنگ کی وجہ سے وہ امپیورٹیز کو اپنے ساتھ لے نہیں جا پاتا. ایک فٹنس ویلنس کوچ ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ also shared a post which highlighted some of the dangers of standing up and drinking water. کھڑے ہو کر پانی پینے کے جو ڈینجرز ہیں وہ کیا ہیں، وہ according to her آپ دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ میں اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اب کیا ہے. And the worst thing is drinking water while standing up doesn't actually quench your thirst. کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کی پیاس صحیح طریقے سے نہیں بجھتی. وجہ کیا ہے؟ since the water goes directly through، کیونکہ وہ سیدھا آپ کے سسٹم میں دھپ کر کے نیچے جاتا ہے. the required nutrients and vitamins don't reach the liver and digestive tract. تو اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جو غذائی مادے ہوتے ہیں اور وٹامنس جو ہوتے ہیں جو ہمارے بدن کے اندر ہوتے ہیں، وہ پانی کے ذریعے سے لیور میں یا ڈائجسٹو ٹریکٹ کے اندر اچھی طریقے سے پہنچتے نہیں ہیں. This is because when you stand and drink water, it travels through the system really fast and you risk your lungs and heart functions. اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ فاسٹ پانی فلو ہونے کی وجہ سے ہمارے دل اور ہمارے پھیپڑے، ہمارے لنگس، اس کے فنکشنز پر بھی اثر پڑتا ہے. تو آکسیجن لیولز آلسو گیٹ ڈسٹرب دس وے. اس کی وجہ سے ہمارے بدن کا جو آکسیجن لیول ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے when you drink water standing up، جب آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، یاد رکھیے بیٹھ کر پانی پینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پر ہم دھیان دیں گے اور اس کی جو آج ریسرچ ہوا ہے اس کو دیکھ کر کے درود و سلام بھیجیں گے. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. آپ نے کیا نہیں ہم کو عطا فرمایا. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب دیکھیے when you drink water standing up, the water which goes in passes through the system with a straight gush, not really reaching the organs. اس کو تو ہم نے دیکھا. اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے اگلا والا جو پوائنٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے. How you drink water affects your posture. This in turn can also put bones and joints at risk. ہم نے دیکھا کہ ہارٹ پر بھی افیکٹ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ لنگس پر بھی افیکٹ ہوتا ہے اگر ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں اور آپ کے ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں، بونس جو ہیں اور جوائنٹس ہیں، وہ بھی ایٹ رسک آ جاتے ہیں، وہ بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں. As the water gushes down the body, you can also experience joint pain. اس کی وجہ سے joint pain جو ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. بون ڈیجنریشن، آپ دیکھیے اسپونڈیلیسس ہوتا ہے، گردن کی ہڈیاں کھستی ہیں، پھر اس طرح سے گردن بھی گھمانے میں پرابلمس ہوتے ہیں، یا پھر بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کمر کی جو بونس ہوتی ہیں اس میں تکلیف ہوتی ہے. دس از ناٹ دا اونلی ریزن. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ صرف اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے دوسرے ریزنس بھی ہیں، آرتھرائٹس ہے اور دوسرے بون کے ڈیسیزز ہیں، لیکن یہ ٹریگر کرتا ہے اس کو. Thus, the speed of chugging water down and how you drink it has an important role to play. اب یہاں پر ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، the speed of chugging water down. اب میں آپ کو بتاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی پینے کی سنتوں میں سے ایک سنت میں نے آپ کو بتائی کہ بیٹھ کر کے پینا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کریمہ ہے کہ حضور ایک ساتھ گٹ گٹ پانی اندر
دھکیلتے نہیں تھے بلکہ اس کو سپ کرتے تھے. ایک گھونٹ لیا, اس کو اچھے سے چوسا, پھر اس کو پیا, پھر دوسرا گھونٹ لیا, پھر اس کو پیا, اور اس کے بعد پھر تیسرے گھونٹ کے اندر پانی کو مکمل کیا. تو ہاؤ یو ڈرنک واٹر ہیز این امپورٹنٹ رول ٹو پلے. یعنی آپ اگر پانی کو چوس کے پیتے ہیں یا آپ اس کو دھیرے دھیرے سپ لے کر کے پیتے ہیں تو پھر آپ اس کا میکسیمم بینیفٹ پاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ڈرنک یور واٹر سیٹنگ ڈاؤن. اتنا سب کچھ ایکسپلین کرنے کے بعد اب یہ کنکلوژن پر آ رہے ہیں. ہینس دیر از اے ویری ویلڈ ریزن ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ گلپ یور واٹر. یہ بہت ہی ویلڈ ریزن ہے ہمارے لیے, یہ وجہ ہے ہمارے پاس, ایک ایسی وجہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں پانی پینا چاہیے کیسے, بیٹھ کر کے پینا چاہیے. The same way it is recommended that you sit down and have your meal. اسی طرح سے کھانا کھاتے وقت بھی یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھاتے وقت بھی بیٹھ کر کے کھانا چاہیے. Our bodies are designed in a way that you get maximum health benefits when you sit down and keep your back erect. ہماری باڈی اسی طرح سے قدرت نے ڈیزائن کی ہے کہ جب ہم بیٹھ کر سیدھی پیٹھ, اس طرح سے دیکھیے, ہم کو نماز میں بھی اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھنے کا حکم ہے, رکوع میں اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھنے کا حکم ہے, سجدے کے اندر اپنی پیٹھ کو اسٹریٹ, مطلب جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں تو پھر اس کو اسٹریٹ رکھنے کا حکم ہے. تو یہاں دیکھیے سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بھی بینیفٹس ہیں. When you drink water from a bottle or a glass sitting down, جب آپ کسی بوٹل سے یا کسی گلاس سے بیٹھ کر پانی پیتے ہیں, the nutrients reach the brain and boost its activity. تو اس کے اندر جو غذائی مادے ہوتے ہیں, جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کے برین میں پہنچتے ہیں اور آپ کے برین کی ایکٹیویٹی کو بوسٹ کرتے ہیں. It also aids better digestion this way and ensures that you don't feel bloated after having water. اس کی وجہ سے ایک فائدہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائجیشن اچھا ہوتا ہے, یعنی ہاضمہ بہتر ہوتا ہے, اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پانی پینے کے بعد جو بلوٹڈ فیلنگ ہوتی ہے, جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کے پیٹ میں گیس جمع ہو گیا ہے, تو یہ بیٹھ کر پانی پینے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا یا اور آپ کو وہ فیلنگ اچھی ہوتی ہے. ڈرنکنگ واٹر دس وے پاسز تھرو دا ریگولر ڈیزائن ٹریک اینڈ انشورس all the benefits are achieved in the organs. تو اس طرح سے بیٹھ کر پانی پینے سے پانی کو جہاں جہاں پہنچنا چاہیے اس طریقے سے اس کو پہنچنے کی میں آسانی ہوتی ہے, اور تمام جو بینیفٹس پانی پینے کے ہوتے ہیں تمام آرگنس کو جو ملنے چاہیے وہ اس طریقے سے ملتے ہیں. ٹاکسنس گو اوے. فاسد جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں, ٹاکسنس وہاں پر نہیں رہتے, وہ نکل جاتے ہیں, اور امپیورٹیز بھی فلش آؤٹ ہو جاتی ہیں. ہمارے بدن سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ یور ہیلتھ امپرووز اوور آل. اور اس طریقے سے ہماری اوور آل ہیلتھ جو ہے اس سنت کے مطابق پانی پینے سے, بیٹھ کر پانی پینے سے امپروو ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم نے دیکھا کہ پانی کو بیٹھ کر پینا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے, اور آج سائنس بھی اس کے بینیفٹس کو قبول کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کیوں نہیں, لا و رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فزوں, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس بینیفٹ کو محسوس کیا ہوگا, اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم یہ سب مل کر کوشش کریں گے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں, پانی پینے کی سنت پر بھی عمل کریں, اور دوسری سنتوں پر بھی اپنے ایمان کی تازگی کے ساتھ عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا وہ دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ داعی کبیر, ہمارے امیر وقار اہل سنت, حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری, اپنی انوکھے عنوان کی وہ سیریز کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہیں, ایمان باللہ کے تقاضے, جس میں آج حضرت ذکر الہی کی برکتیں ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے.
حضرت سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں کی تکمیل کے بغیر رب قدیر جل جلالہ کی وہ عظمتیں اور وہ رفعتیں ہمارے دل میں صحیح طور پر نہیں بیٹھ سکتی جب تک کہ ان تقاضوں کی تکمیل نہ ہو. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن ایک نئے درد کے ساتھ، ایک نئے کرب کے ساتھ ہمارا استقبال کرتا ہے، اور سچویشن ایسی بنتی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا شخص ہو، وہ متفکر نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے حالات کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، کیسے گزر بسر ہوگا، سچویشن کیا ہوگی. اس کو سوچ کر کے انسان غمگین ہے. تو ایسا نہیں کہ اس قسم کے حالات آج بنے ہیں، بلکہ اس سے بھی سخت ترین حالات ماضی میں گزر چکے ہیں، جس کی گواہی قرآن کی بہت ساری آیات اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ سے عیاں ہے. لیکن چونکہ امت مسلمہ کی سچویشن یہ ہے کہ اپنے دین سے ہم اتنے غافل ہو چکے اور دین کی اعلیٰ قدروں سے اتنے ناآشنا ہو چکے، یہاں تک کہ اپنے رب کی محبت کے تقاضے اور اس کو ماننے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں جانتے. بلکہ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بسا اوقات کبھی نکاح خوانی کے لیے جانا پڑتا ہے تو بہت سارے دلہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں پہلا کلمہ بھی صحیح طور پر یاد نہیں ہوتا. ہم آج ماتم تو کر رہے ہیں، افسردہ بھی ہیں، اور اپنی زبوں حالی کی شکایت ہر محفل میں کرتے جا رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں ہمارا قصور کیا ہے اور کہاں ہمارا قصور ہے، کہاں ہم سے بھول ہوئی،
کہاں ہم سے مسٹیک ہوئی، کہاں ہم سے غلطی ہوئی، جس کی بنیاد پر آج ہمارے یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ چلیے حالات تو بنے ہیں، لیکن اس کا سولوشن بھی قرآن مقدس میں ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو آج میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمارا جو تعلق باللہ کمزور ہوا، اس تعلق باللہ کی کمزوری کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا پہلا سبب محبت الہی جیسی دل میں ہونی چاہیے ویسی نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارا تعلق باللہ کمزور ہوا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت جل جلالہ پر ایمان لانے کے بعد جو اس کا دوسرا تقاضا ہے وہ اس کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، جس سے غفلت کی بنیاد پر آج ہم پریشانی اور پشیمانی کے شکار ہیں۔ میں نے سورہ احزاب کی 41 سے لے کر 44 تک کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ صرف یاد کرنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کثرت سے یاد کرنے کی بات کی گئی۔ اٹھو تو یاد کرو، بیٹھو تو یاد کرو، چلو تو یاد کرو، لیٹو تو یاد کرو، غموں میں یاد کرو، خوشی میں یاد کرو، تکلیف میں یاد کرو، ہر موقع پر اسے یاد کرو۔ اس کی یاد تمہارے دل کو چین عطا کرے گی، تمہارے دل کو سرور عطا کرے گی۔ اگر تم ناکامیوں کی وادیوں میں بھٹک رہے ہو اور پریشانیاں تمہارا مقدر بنی ہوئی تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور کسی صورت نکلنے کی کوئی راہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، اور تم کامیابی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، پھر بھی تمہیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، تو قرآن ہمیں نسخہ عطا کر رہا ہے، اس نسخے کو اپنا لو۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، میرا مولا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار کیے جاؤ۔ اللہ والے ہمیشہ اللہ کی یاد کے اندر مصروف رہا کرتے، اس کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذکر کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا یہی ذکر ہے؟ یا سبحان اللہ کہنا یہی ذکر ہے؟ تو ذکر کا ایک وسیع مفہوم ہے جسے آج آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر میں آپ کو سمجھاؤں تو ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو پیش نظر رکھ کر، فرمان کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے اور فرمان کے مطابق کیا جائے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اگر اپنی ماں کے قدم کو چوم رہے ہو تو یہ قدم چومنا بھی عبادت ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اگر حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے روزی حاصل کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اگر کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کسی یتیم کے مال کو غصب نہیں کر رہے ہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد یاد ہے۔ اب ہر کام کرنے سے پہلے آپ اس تصور میں ڈوب جاتے ہو کہ یہ کام میرے مولا کو ناراض تو نہیں کرے گا،
اور اس کام سے مولا کی خوشنودی تو حاصل ہوگی، یہ تصور کر کے کوئی کام کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں تو وہ ہر کام کے اندر اللہ عز و جل کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پیش نظر رکھتے تھے، اور اس تصور میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے کہ کوئی کام ایسا ہونے نہ پائے جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اس طریقے سے کوئی اپنے مولا کو یاد کرتا ہے اور مولا کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ کامیابی کی ضمانت میرے کریم نے اپنی کتاب کے اندر فرمائی ہے، کامیابی کی بشارت فرمائی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار کیے جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیوں کامیاب تھے؟ قلت تعداد، قلت اسلحہ، قلت خوراک، قلت لباس، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ کامیاب کیوں تھے؟ وجہ یہی تھی ان کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا اور وجود سے اللہ کی یاد کی گواہی ان کا وجود دیتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ان کے اٹھنے والے ہر قدم سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی یہ قانون الہی کے مطابق ہے، یہ قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اسی لیے ولی کی تعریف میں جو فرمایا گیا وہ یہی تو ہے جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس لیے کہ ان کا چہرہ اس بات کی غمازی کرتا نظر آتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کے ذکر میں کس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو، ان آیات کو دیکھیں، سورہ احزاب کی کتنی بشارتیں اس کے اندر ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت سے اور اس کی پاکی بیان کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام، صبح بھی اس کی پاکی بیان کرو۔ پاکی سے کیا مراد؟ ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک۔ سبحان کے معنی یہی تو ہوتا ہے، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ اب اگر کوئی شخص تعلق باللہ جس کا مضبوط ہو جائے اور وہ صبح یہ پڑھے سبحان اللہ اور اس کے معنی پر غور کرے اور اس کے اسرار و رموز کے اندر ڈوب جائے تو کبھی اس کے دل کے اندر مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے رب کے بارے میں یہ ایمان رکھے گا میرا رب وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے سمندر میں راستہ پیدا کر دے اور وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے ہماری بگڑی کو بنا دے۔ تو ایمان باللہ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اپنے رب پر ایسا ایمان رکھو جیسا ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ عیب سے پاکی کا تذکرہ صبح بھی کیا کرو، شام کو بھی کیا کرو، اٹھتے بھی کیا کرو، بیٹھتے بھی کیا کرو۔ ہمارا رب سب سے افضل و اعلیٰ، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، کس رب کا ذکر کثرت سے کرو جو رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، جو رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ رب جس کا تم ذکر کر رہے ہو، اس رب کی شان یہ ہے کہ وہ رب تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے معصوم فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تو اب قرآن آگے بیان فرماتا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکال کر لے جائیں تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔
اندھیروں سے نور کی طرف، ظلم سے نور کی طرف۔ ظلم سے مراد تاریکی ہے، کفر کی تاریکی، گناہوں کی تاریکی، بد کرداری کی تاریکی، فحش کی تاریکی۔ اس لیے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر ہے۔ اس سے لے کر کے پروردگار جل جلالہ جو ہے ہر قسم کے گناہوں سے تمہیں نکال کر نور کی طرف یعنی اسلام کی طرف، اسلام کے پیغام کی طرف، ہدایت کی طرف اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی طرف پروردگار جل جلالہ جو ہے وہ لے جائے۔ یعنی تم یہ کرو گے تو اللہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئے گا، تاریکی سے روشنی کی طرف لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پروردگار جل جلالہ کی ایک اور شان بیان کی جا رہی ہے جو بڑی عظیم شان ہے۔ فرماتا ہے میرا رب وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مہربانی کے حوالے سے، رب کی مہربانی اور رحمت کے حوالے سے زندگی رہی تو آئندہ اجتماع میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا اللہ کی رحمت۔ اللہ اکبر۔ مختصراً آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو مہربانی کی محتاج نہ ہو، لیکن میرا مولا سب پر تو مہربانی فرماتا ہے لیکن مومنوں پر سب سے زیادہ مہربانی فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مومن کے دل میں رسول رحمت کی محبت ہو، رب رحمان کی محبت ہو، اس بندے پر پروردگار زیادہ مہربانی نہ فرمائے تو کس پر مہربانی فرمائے؟ تو پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور انہیں یہ دعا دی جائے گی جس روز وہ اپنے رب سے ملیں گے ہمیشہ سلامت رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، ابتدا ذکر سے ہو رہی ہے، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، وہ پروردگار تم پر رحمت نازل فرمانے والا ہے، اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ نزول رحمت کی دعا اس لیے ہو رہی ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جایا جائے، اور اللہ ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے مومنوں پر۔ اور یہی ہمیشہ جو مہربانی فرمانے والا ہے تو زمین کے اوپر بھی مومنوں پر مہربانی، آسمان پر بھی مہربانی۔ اب قیامت میں جب وہ بندے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں ان کے ساتھ میرے مولا کا معاملہ کیا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ قیامت کے دن جب ان کی رب سے ملاقات ہوگی تو ان کو دعا دی جائے گی کہ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ اللہ اکبر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ذکر کرنے والے کے لیے پروردگار فرماتا ہے اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت والا اجر، یعنی اب پروردگار اس ذکر کرنے والے کو عزت والا اجر عطا فرمائے گا، عزت والا، کریم فرمایا گیا۔ اب آپ سوچیں جو اجر دینے والی ذات ہے وہ رب کی ہے، اور جب وہ رب اجر دینے والا ہو تو وہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے کریم کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ یہ ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا ہے، اس کی یاد سے کبھی غفلت نہ برتیں، کبھی اس کی یاد سے غفلت نہ برتیں۔ جہاں غفلت برتی تو عقل مندوں میں شمار نہیں ہوگا بلکہ بے وقوفوں میں شمار ہوگا، غافلوں میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے کہ عقل والوں کی شان تو قرآن نے کیا بیان فرمائی۔ آج دنیا کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے فلاں سائنٹسٹ بہت عقل والا ہے، فلاں سائنٹسٹ کے پاس جو ہے اتنا نالج ہے۔ انکار نہیں ہے، ریسرچ اسکالر کا اپنا مقام ہے، لیکن اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ کے بندے جن کو عقل مند کہتے ہیں وہ ہوں گے عقل مند، لیکن خدا جن کو عقل مند والا فرمائے یقیناً وہی عقل والا ہے۔ انسان جسے عقل مند کہے
ضروری نہیں کہ وہ عقل مند ہو، لیکن پروردگار جسے صاحب عقل فرمائے، ہوشیار فرمائے، دانا فرمائے، یقیناً وہ عقل والا ہے۔ تو کون ہے عقل والا؟ قرآن سے پوچھو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ سب بیکار۔ پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، تو ہر عیب سے بچا لے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ جو صاحب عقل ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کی یاد میں مصروف رہتا ہے، وہ کھڑا ہو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھا ہو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، کروٹ لے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے کریم کو اپنا ذکر سننا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے منہ کو کھولتا ہے اور اپنی زبان کو حرکت دے کر اس کا ذکر کرتا ہے تو میرے مولا کو یہ ذکر اتنا پسند آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اے بندے تو کمزور ہو کر، ناتواں ہو کر، اپنی بساط کے مطابق جب تم مجھے یاد کر رہا ہے تو میری شان یہ نہیں ہے کہ مجھے یاد کرنے والے کو میں اس کا ذکر نہ کروں اور میں اس کا چرچا نہ کروں۔ اے مجھے یاد کرنے والے، تم مجھے یاد کر رہا ہے اور میں فرشتوں کی جماعت کے اندر تیرا چرچا کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب کوئی بندہ یا اللہ کہتا ہے، جب کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو میرے کریم کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، یہ ذکر بہت پسند آتا ہے۔ اور آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ بدن میں درد ہے، کمزوری ہے، ناتواں ہے، کاہلی ہے، سستی ہے، تکلیف ہے، ہم اس سے کیسے نجات حاصل کریں؟ تو اللہ اکبر، ذرا دیکھیں تو صحیح پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کی لخت جگر، نور نظر، اللہ اکبر، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج کرنے پر تھکنے کی شکایت لے کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور ایک کنیز کے حوالے سے گزارش کرتی ہیں، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکان کا جو علاج بتایا، تھکان کا جو علاج بتایا وہ کیا بتایا؟ ارشاد فرمایا میری بیٹی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، انشاءاللہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ذکر وجود کو طاقت بخشتا ہے اور کمزوریوں کو دور کرتا ہے، تھکان کو دور کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے کبھی سوچا اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان کے حوالے سے اور اپنے دل کے حوالے سے دعا فرمائی، تو زبان کے لیے کیوں دعا فرمائی؟ اس زبان کی کمزوری کے ازالے کے لیے کیوں دعا فرمائی؟ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کے لیے جو دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اور اس دعا کی وجہ قرآن نے جو بیان فرمائی ہے اسے سمجھو اور اپنا ہم احتساب کریں۔ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اللہ اکبر، کیا دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام؟ اے میرے رب، میرا سینہ کشادہ فرما دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے، اسے میرا شریک کار بنا دے۔ مولا، میں نے یہ سب کچھ تجھ سے کیوں مانگا ہے؟ یہ اتنی ساری چیزیں کیوں مانگی؟ سینہ کشادہ کر دے، زبان کی گرہ کو کھول دے، بھائی کو وزیر بنا دے، یہ کیوں مانگا ہے؟ کیوں مانگا ہے؟ تو اب قرآن اس کو واضح کر رہا ہے، کئی نسبحک کثیرا
वनज़कुरक कसीरा, ताकि हम दोनों कसरत से तेरी पाकी बयान करें और कसरत से तेरा जिक्र करते रहे। कुर्बान जाइए, जबान मांगी जा रही है तो अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की पाकी की बयान के लिए। हम जरा देखें कि हम अल्लाह से क्या मांगते हैं और क्यों मांगते हैं। अल्लाह वालों ने हमें तरीका बताया कि तुम अल्लाह से ये सारी चीजें मांगो, उसके जिक्र के लिए मांगो, और उसके जिक्र से बड़ा जिक्र किसका होगा। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इसीलिए फरमाया वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। इसी तरीके से आप देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गौर से सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरऔन के दरबार में ऐलान हक करने के लिए जाने का हुक्म दिया गया। इज़हबा अंत वरब, इज़हबा, तुम दोनों जाओ, फिरऔन के पास जाओ। अब ये दोनों को जाने का हुक्म दिया जा रहा है। इज़हब अंत व अखूक बिआयाती वला तनिया फी ज़िक्री। आप जानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरऔन के दरबार में ऐलान हक करने के लिए जाने का हुक्म दिया गया, तो साथ में जरूरी हिदायत दी गई। जालिम के पास जब जाओ, हुक्मरान के पास जब जाओ, ऐलान हक के लिए जब जाओ, तो कुरान की ये आयत रहनुमाई कर रही है इज़हब अंत व अखूक बिआयाती वला तनिया फी ज़िक्री। अब जाइए आप और आपका भाई मेरी निशानियां लेकर, और न सुस्ती करना मेरी याद में। अल्लाहु अकबर। जालिम के पास जाओ तो याद में सुस्ती न करना, याद मेरी करते रहना, मेरा जिक्र करते रहना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के जिक्र से ताकत मिला करती है, अल्लाह के जिक्र से कुव्वत मिला करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ यही नहीं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा गया हो, बल्कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई, उन्हें वलद सालेह हजरत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का मुजदा दिया, और इस एहसान पर बतौर शुक्र उनसे किस चीज के बारे में कहा गया कि तुमको जो वलद साले दिया गया, नेक साले औलाद तुम्हें अता की गई, तुम्हें बच्चा अता किया गया, तो इसके शुक्राने में तुम क्या करो। तो अब परवरदिगार इरशाद फरमाता है वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, और अपने रब को बकसरत याद करो और पाकी बयान करो सुबह व शाम। पता चला नेमत मिलने पर, आरजुओं की तकमील पर अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अपने रब को याद करो, और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी रब ने फरमाया वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन व दूनल जहरि मिनल क़ौल बिल गुदुव वल आसाल वला तकुन मिनल गाफिलीन। और याद करो अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी करते हुए और डरते डरते और जबान से भी चलाए बगैर, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी, और न हो जाओ गाफिलों में से। और इसी तरीके से फरमाया वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। और हरगिज न कहना किसी चीज के मुतालिक कि मैं कल ऐसा करने वाला हूं, मगर ये साथ भी कहो अगर अल्लाह ने चाहा। और याद करो अपने रब को जब तू भूल जाए, और कहो ये भी कि मुझे उम्मीद है कि दिखा देगा मुझे मेरा रब उससे भी करीब तर हिदायत की राह। औ कमा काल। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह फरमाया जा रहा है कि कोई चीज अगर आप भूल जाएं, कोई चीज अगर आप भूल जाएं तो अल्लाह को याद करो। पता चला कि अगर कोई चीज हम भूल रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू का जिक्र करें, भूली हुई चीज हमें याद आ जाएगी। और इसी तरीके से
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی چیز اگر بھول جائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ بھولی ہوئی چیز ہمیں یاد آ جائے گی۔ تو آپ ذرا سوچیں، بھولنے پر بھی اللہ کو یاد کرنے پر اللہ عز و جل بھولی ہوئی چیز کو یاد دلا دیتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اسی طریقے سے دیکھیں ایک اور مقام پر سورہ مزمل میں رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ پتہ چلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر مجھے کثرت سے یاد کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر رب نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کرتے رہو اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا کتنا ذکر کیا کہ اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ پوری دنیا کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میرے دل کو کس چیز سے سب سے زیادہ انسیت ہے اور میرے دل کا درما کیا ہے، میرے دل کے درد کا علاج کیا ہے، میرے دل کے سکون کا سامان کیا ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر میری دل جوئی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دل تھوڑا سا غمگین ہوتا اللہ عز و جل کا ذکر کرتے، بلکہ ذکر سے کبھی غفلت رسول اعظم نے نہیں فرمائی۔ یذکر اللہ کل حین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ہر وقت اپنے رب قدیر جل جلالہ کا ذکر کرتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے اللہ کے ذکر کے حوالے سے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ذکر بے حد محبوب و پسند تھا، بس آپ نے ہمیں بھی ذکر الہی کی دعوت دی، تلقین فرمائی۔ رسول اعظم کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور ذکر نہ کرے، ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے، ان دونوں کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی زندہ اور مردہ کسی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زندوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ قبرستان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کا ذکر ہم کثرت سے کریں، اس کی یاد کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں وہ مردار گدھے کی طرح اٹھتے ہیں اور افسردہ ہوتے ہیں۔ پتہ چلا ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ اللہ اکبر۔ آج محفلوں کا جائزہ لیا جائے، آج محفلوں کے بارے میں غور کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بیٹھ کے گپ شپ مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور اس مجلس کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، اس مجلس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ مردہ گدھے کی طرح اس محفل میں بیٹھنے والوں کی پوزیشن ہے، اور وہ افسردہ ہوتے ہیں، وہ غمگین ہوتے ہیں۔ پتہ یہ
چلا ہمیں اپنی کوئی مجلس بھی ذکر الہی سے غفلت کے اندر نہیں کرنی چاہیے. ہر مجلس کے اندر اپنے کریم کا ذکر کر لو, اپنے رب کا ذکر کر لو, اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر لو. اور آپ جانتے ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ. جو رحمان کا ذکر نہیں کرتے, غفلت برتتے ہیں, ان کو شیطان پکڑ لیتا ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں, ان کو شیطان پکڑ لیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو شیطان کی گرفت میں آ جائے اس کی گرفت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ اللہ کا ذکر کرو, شیطان بھاگ جائے گا. اللہ کا ذکر کرو, شیطان سے آزادی مل جائے گی. اس کو میں ایک بہت اچھی تمثیل کے ذریعے سمجھاؤں گا, انشاءاللہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اگر کوئی کنواں ہے یا کوئی تالاب ہے, پہلے اس میں پانی تھا, اب وہ خشک ہو چکا, ایک دم خشک, تو اب اس خشک تالاب یا کنویں میں کیا پوزیشن ہوگی؟ کیڑے بھی ہوں گے, مکوڑے بھی ہوں گے, بیل بھی بن جائے گی, اور سارے یہ حشرات الارض جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو وہاں پر دکھائی دیں گے. چوہے ہوں گے, آپ انہیں نکالنا چاہیں گے, نکال نہیں سکیں گے. تو خشک تالاب اگر ہو جائے تو اس میں یہ سارے حشرات الارض جو ہیں اور یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں اور یہ چوہے وغیرہ جو ہیں وہ اپنی جگہ بنا لیتے, بسیرا کر لیتے ہیں. اب آپ اس کو ایک ایک کر کے نکالنا چاہیں گے, نہیں نکال سکتے. لیکن اگر آپ اس کنویں یا تالاب کے اندر پانی چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے کیڑے مکوڑے سب بھاگنے لگ جائیں گے. بل میں چھپے ہوں گے اس میں سے بھی نکلیں گے اور بھاگیں گے, اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ تالاب ان سے پاک ہو جائے گا. تو ہمارا دل بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہمارا دل خشک ہو چکا ہے, اس وجہ سے اس میں حسد, غیبت, چغلی, برائیاں, برے خیالات, برے جذبات, اللہ کی نافرمانی کے جذبات, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ابھر رہی ہیں. لیکن جیسے ہی ہم ذکر کریں گے اور پانی ذکر کا اس میں ڈالیں گے, یہ ساری برائیاں ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا. اس لیے کہ دل کو شیطان پکڑ کے رکھتا ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کے وساوس پیدا کرتا ہے اور گناہوں کے جذبات پیدا کرتا ہے. تو جب کوئی بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو برائیوں سے اور برے جذبات سے پروردگار جل جلالہ پاک فرماتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اپنے خشک دل کو ذکر کے پانی سے آراستہ کر لو. اٹھو تو اللہ کا ذکر کرو, بیٹھو تو اللہ کا ذکر کرو, لیٹو تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ والوں کی یہی پوزیشن تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے, اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. ذکر سے مراد آپ اپنی زبان سے اللہ کا نام لیں, آپ اپنی زبان سے تسبیح پڑھیں, آپ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھیں, آپ اپنی زبان سے تحمید و تقدیس بیان کریں, یہ سب کچھ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ذکر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ کچھ بھی کرو اس تصور کے ساتھ کرو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ کام مولا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں, اس کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں, اس کو دیکھنے کی کوشش کرو اور اس کے مطابق کرو. اگر ہم نے تجارت کی اور حلال و حرام کا خیال فرمایا, اس میں تمیز رکھی, یہ سوچ کر کہ مولا نے حلال کھانے کا حکم دیا, حرام سے بچنے کا حکم دیا, اور یہ خیال ہم نے کیا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم نے جھوٹ سے اپنی زبان کی حفاظت کی, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم نے سچ کا دامن تھاما, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم نے اپنے دماغ کو بدگمانی سے بچایا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اپنی زبان کو ہم نے غیبت سے بچایا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم نے کسی سائل کو نہ جھڑکا,
یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ہم نے کسی سائل کی جھولی کو بھر دیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو صرف زبان سے ذکر نہ کرو، عملی طور پر اپنے وجود کو اس طریقے سے قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال لیں کہ ہمارا وجود اس بات کی گواہی دے کہ ہم اللہ کو بھولے نہیں ہیں۔ تو جب ہماری یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ناکامی سے نہیں روک سکتی، اس لیے کہ میرے کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو یاد کثرت سے کرو تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو، آمنے سامنے دشمن ہو جائیں اور تم کمزوری کے شکار ہو، تمہارے پاس بہت کمزوری والی پوزیشن ہے، اس کے مقابلے میں تمہارے پاس طاقت اور ساز و سامان اتنا نہیں، تب بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو، مٹ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد کرتے اور بستر پر بھی اللہ کو یاد کرتے، کھاتے ہوئے بھی یاد کرتے، لیٹے ہوئے بھی یاد کرتے، بیٹھے ہوئے بھی یاد کرتے، ہر موقع پر اپنے پروردگار جل جلالہ کا ذکر فرماتے۔ اور یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ علامات محبت میں سے یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو چیز سے انسان محبت کرتا ہے اس کا ذکر وہ کثرت سے کرتا ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ کیا اللہ عز و جل کی محبت ہمارے لیے ضروری نہیں؟ کیا ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہم اس پر ایمان لائے، اس سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ تقاضے ایمان میں سے ہے، ایمان باللہ کے تقاضے میں سے ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ تو آج کی نشست کے اندر آپ کسی حد تک یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ کا ذکر یہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے۔ میں ذکر الہی کی مختصر سی برکتیں میں نے پیش کی، کن کن اذکار کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ برکات شریعت جو سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب ہے اس میں ذکر الہی کی برکتوں کے باب کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس میں سے آپ کو ذکر الہی کی برکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ذکر کا لفظ قرآن مقدس میں کئی معنی کے اندر آیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھی اپنا ذکر فرمایا، نصیحت کے حوالے سے فرمایا، ذکر کا لفظ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ بے شک نصیحت لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کا لفظ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طریقے سے آپ بہت ساری چیزوں کو اللہ کے ذکر میں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں اور آخر میں عرض کیا، اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ قرآن میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، عظمتوں کے تذکرے کیے گئے۔ اب اگر کوئی شخص ان شانوں کا بیان کرتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر ہے، اور پروردگار نے خود اپنے محبوب کے حوالے سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو ذکر مصطفیٰ بھی در حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خدا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کو کبھی نہ بھولو، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود فریبی کا شکار انہیں کر دیا۔ اللہ کو نہ بھولو، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرو، کھاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، پہاڑ کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، آسمان کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، زمین کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، پانی کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، ہوا سے فائدہ اٹھاؤ تو اللہ کو یاد کرو، سانس لو تو اللہ کو یاد کرو، اپنے رب کو کبھی نہ بھولو۔ اس کی یاد میں ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کے لمحات گزاریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ تو ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا یہ ہے
اللہ کا ذکر۔ آج ہم اس تقاضے کی تکمیل کے سلسلے میں ارادہ کریں اور اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس سے ہمارا اللہ پر ایمان بھی مضبوط ہوگا اور پروردگار اس کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا مبارکا فإنک خیر الرازقین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک یا واسع المغفرہ۔ اللہم اغفر ذنوبنا وخطایانا یا غفار الذنوب۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سوالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا منک بما قسمت لی انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا اکرم الاکرمین۔ اللہم اشف مرضانا یا شافی الامراض۔ اللہم اقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعت القرآن وارزقنا شفاعت خیر الانام علیہ الصلاة والسلام۔ الہی بعز الحسن وآخیہ وامہ وابیہ وجدہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔